زید نام کے اہل بیت میں دو ہیں. ایک امام حسن کے بیٹے کا نام بھی زید ہے. حسن مصنع کے بھائی ہیں. میں نے حضرت غوث اعظم کے ذکر میں ان کا ذکر بھی کیا تھا. وہ زید بن حسن ہے. اور یہ جو زید ہیں یہ امام زین العابدین کے بیٹے ہیں. یہ بڑی تاریخ ساز شخصیت ہے اور بڑی انقلابی شخصیت ہے. یہ وہ ہیں کہ جنہوں نے وقت کے ظالم حکمرانوں کے خلاف عالم جہاد بلند کیا تھا. امام زین العابدین کے بیٹے زید. اہل بیت کو ہمیشہ دھوکہ دیا گیا. سب سے پہلے مولا علی کو دھوکہ دیا، اور کوفے کے اندر جب امام علی کے اوپر حملہ ہوا تو ساری مسجد بھاگ گئی. اب میں کیا آپ کے سامنے بولوں کہ کوفے میں اس وقت کون رہتے تھے. یہ مجوسی جو شور مچاتے ہیں، ذرا نور اللہ شستری کو پڑھیں، اپنے باپ کو پڑھیں اور ذرا دیکھیں. جب امام حسین کربلا شریف جا رہے تھے تو صحابہ نے روکا اور کہا آپ نہ جائیں، آپ کے والد کے ساتھ بھی انہوں نے دھوکہ کیا تھا. اور دوسرا دھوکہ کر اسی کوفے کے اندر کیا ہوا، وہ حضرت سرکار امام حسین کے ساتھ ہوا. نام اہل بیت کا اور کام انہی کو. نام اہل بیت کا لے کر ان کو آگے اس لیے کرتے تھے تاکہ اپنے عزائم اتاریں. اسی لیے امام حسن کو آپ دیکھیے حضرت معاویہ سے صلح کیوں کی. یہی حضرت زید کے ساتھ ہوا. حضرت زید جب کھڑے ہوئے تو ان کے ساتھ لاکھوں کا لشکر تھا. اپنے مقابل کو یہ ایسے مسل کر رکھ دیتے، اتنا بڑا لشکر تھا. لیکن جب لشکر ہوا تو لشکر کے جو بڑے کمانڈر تھے یا جرنیل تھے، وہ رات کے وقت حضرت امام زید ابن علی یعنی امام زین العابدین کے بیٹے، کیونکہ میں پہلے بتا رہا ہوں شجرہ جب چل رہا ہے تو ایک بات، حضرت زید کے پاس آئے. امام زین العابدین کا ذکر ہے، ان کے بیٹے کے پاس آئے اور ان سے کہا کل تو لڑائی ہے، ہم جان و جگر لگا دیں گے، آپ کی طرف ایک تیر نہیں آئے گا، لیکن ایک مسئلہ کلیئر کریں آپ ہمارے سامنے. امام زید نے فرمایا کیا کلیئر؟ میں زہرا پاک کا بیٹا ہوں، میرا باپ امام زین العابدین ہے، اس محبت میں تم سب جمع ہوئے ہو، بالکل اسی محبت میں آئے، لیکن ایک مسئلہ کلیئر کریں، آپ ابو بکر عمر کے بارے میں کیا بولتے ہیں؟ کوئی بھی تاریخ پڑھ لیں، میں کس کتاب کا حوالہ دوں آپ؟ امام زید کا حوالہ ڈالیں، ان کی شہادت کا واقعہ پڑھیں. ہمارے وہاں تو تقریباً ساری تاریخ کی کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے. تاریخ کھیلتے ہو نا، تو آؤ اس تاریخ پر بھی آؤ. پھر حضرت امام زید کو یہ کہا کہ آپ ابو بکر و عمر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ حضرت ابو بکر و عمر سے محبت اتنا ضروری عقیدہ ہے کہ امام زید نے یہ نہیں کہا کہ یار سامنے دشمن کھڑے ہیں اور یہ میرے لشکر والے، اگر میں ان کو بتا دوں گا تو یہ سب بھاگ جائیں گے، تو کل بتا دوں گا. لیکن امام زید نے اسی وقت جواب دے کر اس بات کو ثابت کر دیا کہ حضرت ابو بکر و عمر سے محبت کتنی ضروری ہے. اور خاص سوال ہوا تھا فدق کے بارے میں کہ جو سیدہ زہرا پاک گئی تھی تو وہ تو آپ کی دادی جان ہے. تو جب آپ کی دادی جان حضرت ابو بکر صدیق سے فدق کا مطالبہ کر رہی تھی، اب اس کی کتنی حقیقت ہے دیکھو واضح ہوتی. تو آپ اس قضیے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو فیصلہ حضرت ابو بکر نے کیا اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کتنا حساس مسئلہ چھیڑ دیا. اور کل وہ حضرت امام صاحب کو قتل کرنے کے لشکر لے کے کھڑا ہے اور یہ جان دینے کے تیار ہے، لیکن یہ بولتے اس مسئلے کے لیے کرو. تو امام نے یہ نہیں کہا کہ ان کو کہتے بعد میں بات کر لیں گے. اس سے خلاف بات تو امام صاحب جھوٹ تو نہیں بول سکتے تھے معاذ اللہ، لیکن وقت کو ٹالنے کے لیے کہہ دیتے بھائی جنگ ختم ہو جائے گی پھر بات کر دیں گے. لیکن میں آپ کے دل پر دستک دے رہا ہوں، جاگو سنیو، جو بات میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، میری بہنیں بھی غور کریں. صحابہ سے محبت اور شیخین سے محبت اتنی ضروری ہے کہ امام زید کے سامنے موت کھڑی ہے. آپ اس کو یہ لفظ موت صرف آپ کو بیدار کرنے کے لیے ظاہری الفاظ میں نے کہا ہے، شہادت ہے. لیکن آپ دیکھیے حضرت امام زید نے فرمایا تم مجھ سے پوچھتے ہو کہ میری دادی جان نے جب میں بات پوچھی تو صدیق اکبر نے کیا کہا اور ابو بکر ہمارے خاندان میں کیا درجہ رکھتے؟ فرمایا ان ابا بکر کان رجلا رحیما وکان یکرہ ان یغیر شیئا فعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ابو بکر بہت نرم دل آدمی تھے اور وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے تھے کہ جو طریقہ رسول اللہ کا ہے اس طریقے سے کسی چیز کو ہٹا دیا جائے. اور آگے کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے. ثم قال زید ویم اللہ، پھر حضرت زید امام زین العابدین کے بیٹے نے کہا ان سے اللہ کی قسم لو رجع الامر الی، اگر فدق کا مسئلہ میرے پاس آتا، دیکھو لو رجع الامر الی لقضیت فیہ بقضاء ابی بکر
فرمایا خدا کی قسم اگر فدق کا مسئلہ میرے پاس آتا تو میں باغ فدق کا وہی فیصلہ کرتا جو ابو بکر صدیق نے کیا ہے. سوال کیا کہ ابو بکر ایسا نیک ہے تو تم ان سے کیوں لڑ رہے ہو؟ فرمایا یہ ان کی طرح نہیں ہے. یعنی سامنے حکومت سے کیوں لڑ رہے ہو پھر تم، اور ہمیں کیوں جمع کیا ہے؟ تو فرمایا ان سے اس لیے میرا باپ علی نہیں لڑا کہ وہ قرآن و سنت کے طریقے پر تھے، اور علی کا بیٹا زید اس لیے لڑ رہا ہے کہ یہ اسلام کے مخالف ہیں. فرمایا یہ وجہ، یہ کہنا تھا کہ ایک نے لاٹھی اٹھا کر آپ کے پاؤں پر ماری اور 99% لشکر بھاگ گیا، چند 100 آدمی رہ گئے، لیکن امام غیرت مند باپ کا بیٹا تھا، بھاگ گئے. جیسے یہ تاریخ دوبارہ دہرائی گئی کہ کوفے کے دروازے بند ہو گئے، کھڑکیاں بند ہو گئی. آج زید حسین ابن علی کی شکل میں موجود ہے. تاریخ پھر دہرائی گئی کہ جس وقت عبد الرحمن بن ملجم ملعون نے حضرت مولا علی کی گردن پر تلوار کا حملہ کیا، مسجد کے سارے لوگ بھاگ گئے. آج تاریخ دہرائی گئی کہ دروازے بند ہیں. وہی امام مسلم بن عقیل کہتے یار تم نے تو بلایا تھا مجھے، تم نے تو خط لکھے تھے. یہی وہی تاریخ دہرائی گئی اور حضرت زید کو اس میدان میں بڑی بے دردی سے شہید کیا گیا. اللہ اکبر. آپ کا مزار مقدس موجودہ ایران کے اندر موجود ہے. کئی اقوال ہیں. ایک یہ کہ 3 مہینے تک آپ کی لاش اس طرح ٹنگی ہوئی تھی اور آپ کے جسم کے اوپر چیرے لگا دیے تھے، اور ایک روایت یہ بھی کہ 3 سال تک، لیکن بدن ویسی تازہ تھا اور خون چمکتا تھا، قریب بندہ جائے تو مشک کی خوشبو آتی تھی.